السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت بڑی کشمکش کی طبیعت ہے اور طبیعت پر بوجھلی ہے کہ اپنے مادر علی میں اور اپنے اساتذہ کرام کے سامنے خوشائی کی جسارت طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور آپ حضرات کی صبح سے جو مصروفیات وہ بھی اس کی اجازت نہیں دے رہی. لیکن حضرت استاد کے حکم کے تحت چند منٹیں آپ کی لوں گا. سب سے پہلے تو خدا بہت شرمندہ ہے کہ حضرت میرے استاد ہیں اور حضرت میرا تعارف کرائیں گے میرے لیے. بڑی کیا لفظ استعمال کروں وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال اخیر میں حضرت نے جو دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں اور اس جائے کی نیک نامی کا ذریعہ بنائیں. اللہ کی قسم کھا کر مسجد میں بیٹھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مدرسے سے، اپنے مادر علمی سے ایک عقیدت کے درجے کی محبت اور لگاؤ ہے. جیسے اپنا جائے وطن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مادر کہتے ہیں. جس کو مادر علمی سے لگاؤ نہ ہو وہ پھر وہ اس نے کیا کیا اور کیا پڑھا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم حیات لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ادارے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائیں اور روز قیامت تک اس کا فیض اسی طرح جاری اور ساری رہے. اور اساتذہ کرام، ذمہ داران، تصفیان اور بانی گرامی قدر حضرت مخدوم گرامی قدر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غربت پر اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائیں. اس ادارے کی ترقی میں، اس ادارے کو چار چاند لگانے میں جس نے کہ اپنی جانی مالی جو قسم کی صلاحیت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایک طرح قبول فرمائیں. سب سے پہلے اس مقصد کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. حضرت قاضی شہر مفتی مشتاق صاحب زیر مشروع کی خدمت میں جامعہ کا ایک خوشاچی ہونے کی حیثیت سے شکریہ کے کلمات عرض کرتا ہے کہ حضرت دور دراز سے سفر فرما کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہمارے استفادے کی اور ہمیں فائدہ پہنچانے کی نیت سے حضرت تشریف لائے. حضرت اس قدم لنجائی اور رب کریم کے انتہا قبول فرمائیں. ادارے کے حق میں اور ہم سب طلباء کے حق میں اس کو مفید سے مفید تر بنائیں اور حضرت نے جو ہدایات ہم طلباء کو عنایت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل درآمد ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. عزیز بچوں کی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارا نام ہے طالب علم. طالب علم کی روشنی میں دو چار صفات کا مختصراً تذکرہ کرنا ہے کہ اگر نام طالب ہے اور طلب نہیں ہے تو پھر وہ طالب علم نہیں. طالب علم کی جو بنیادی صفات ہے ان صفات میں سے کچھ کا تذکرہ جیسا کہ حضرت نے جو دوپہر میں بات عرض کی کہ یہاں آنے کے بعد تعلیم کے حصول کے لیے کچھ تو فرائض ہیں اور کچھ مستحبات اور آداب ہیں. تو ہمارے بڑوں نے فرائض بھی بتائے، مستحب بھی بتائے. حضرت کی گفتگو کی روشنی میں کچھ صفات مختصراً عرض کرنا ہے جس میں سب سے بنیادی چیز ہے طلب. اس کو پیدا کرنے کی ضرورت. بعض مرتبہ یہ وہابی اور عطائی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ابتدا میں اس کے لیے کسب کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے حضرت نے شام کی گفتگو میں تقریباً آخری باتوں میں یہ بات فرمائی کہ اس علم کی کیفیت اتنی نصیب ہو جائے، اس کا ایسا چسکا لگ جائے کہ کوئی علمی نقطہ مل جائے تو طبیعت اش کر ہو جائے. جیسے حضرت نے فرمایا کیا بات ہوئی ہے. یہ کیفیت اگر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے اس کا مطلب ابھی علم کا چسکا ہمیں نہیں لگا ہے. تو طالب علم کے اندر طلب ہو، علم کا چسکا نصیب ہو جائے اور وہ جو بات حضرت نے فرمائی کہ اس سے طبیعت جو ہے کہ کیا نقطے کی بات ہوئی. حضرت مقدس مفتی خانپوری صاحب زیر مشروع کے ملفوظات میں حدیث نے پڑھا کہ ہمارے پاس اگر طالب علم کے پاس جیسے کہ ہمارے ساتھی
پینسل اور اپنے پاس ڈائری رکھے ہوئے میں اسی پر بات عرض کر رہا تھا کہ اگر طالب علم کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ ڈائری ہے، اس کے پاس دستور نہیں۔ طالب علم کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے، یہ ادارہ چن کر جو قابل اور رہنما کی آمد کا انتظام کرتا ہے، انتظامیہ اس کی جو فکریں کرتے ہیں اس کو خالی سرگرمی نہ سمجھتے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک بنیادی مقصد ان اکابر کی آمد کا ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے اندر جامعیت کیسے آ جائے۔ ہم عالم تو بنے درس نظامی پورا کر لیں، لیکن ہر بولے گا کوئی نہیں درس۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کمارہ سے نوازا ہے، تو کبھی دعوت کی مناسبت سے ہمارے یہاں اکابر آ رہے ہیں، کبھی خاندانی نسبت پر آ رہے ہیں، کبھی علمی اور مدارس کی دنیا کے لوگ آ رہے ہیں۔ منشا کیا ہے؟ حضرت کیا چاہتے ہیں، انتظامیہ کیا چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر سب چیزوں کا ایسا رنگ چڑھے کہ ہمارے اندر جامعیت پیدا ہو۔ اسی میدان میں ہمارا طالب علم یہ نہ سوچے کہ یار اس لائن کی اگر ہمارے ادارے میں اگر محنت ہوگی نا تو اچھا رہے گا، یعنی تمام گوشوں کا کیسے احاطہ کیا جائے، یہ انتظامیہ کا مقصد ہے۔ آج ہم جامعیت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے جفاکشی ضروری۔ حضرت نے فرمایا مجاہدہ ضروری۔ طلب علم کے بعد دوسرے نمبر پر جس صفت کا مجھے مختصر تذکرہ کرنا ہے وہ ہے نیت۔ نیت کے بارے میں میں ایک بات عرض کروں گا کہ شروع سال میں تو نیتوں کا بہت بیان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم سال کو سمجھتے ہیں کوئی ابتدائی سال کی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ نیت کا تعلق عمل کے آغاز سے لے کر منتہا تک ہے۔ بعض مرتبہ شیطان درمیان سے نیت گزر لیتا ہے، تو وقتاً فوقتاً اپنی نیتوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ جن نیتوں کے ساتھ ہم نے سال کا آغاز کیا تھا کہیں بیچ میں شیطان نے وہ اجر تو نہیں کی، میری نیت کی پٹری ادھر تو نہیں گئی، گاڑی ادھر تو نہیں گئی، اس کا بھی جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔ ایک تو طلب ہو گیا، دوسرا ہو گیا نیت۔ نیت پر مجھے اتنی بات عرض کرنی ہے۔ تیسری بات مجاہدے کے تعلق سے عرض کرنی، پہلے میں اپنی وہ جامعیت والی بات پوری کر لوں کہ جامعیت بہت بڑی چیز ہے۔ ہر میدان کی ہم اپنے اندر جامعیت پیدا کریں، ماشاءاللہ ادارہ اس کے لیے ہمیں راہیں ہموار کرتا ہے، وقتی طور پر تھوڑا مجاہدہ کرتا ہے کہ یہ کیا صبح بھی پروگرام، یہ بھی پروگرام، شام کو بھی پروگرام، لیکن جب آپ اس احاطے سے باہر جائیں گے اور دنیا دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ انتظامیہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ جامعیت مطلوب ہے، آپ جامعیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں دینی نظام کو سنبھالنے کی جو محنتیں ہیں، بہت ساری محنتیں جس میں تین زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے، مدارس کی محنت ہے، خانقاہی محنت ہے، لیکن حالانکہ تینوں محنتیں صفحہ سے چلی، تینوں محنتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے چلی، یہ بنیادی محنت ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا کہ بھائی ہماری آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ہماری آیت ہے۔ دوسری جماعت کی آیت ہے کنتم خیر امة اخرجت للناس، یہ ان کی آیت ہے۔ تمہاری کیا آیت ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ان کی آیت ہے۔ بھائی قرآن مجید ہر مسلمان کا ہے، تو تینوں آیتیں ہماری ہیں۔ پیغام کیا ملا کہ جامعیت ہے، یہاں سے بھی لینا ہے، وہاں سے بھی لینا ہے، وہاں سے بھی لینا ہے۔ تو ادارے کی اس تغذو اور فکر کا، کوشش کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہمارے طلباء میں یہ جامعیت کیسے پیدا ہو جائے۔ تو میں چند صفات آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا، جس میں ایک ہو گیا طلب، دوسرا ہو گیا نیت۔ مجاہدے پر ایک بات عرض کر دوں، جیسا کہ حضرت نے یہ بات فرمائی وفوق كل ذي علم علیم، ہمارے طلباء میں ایک بڑی تعداد کسل کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے، یا مصنوعی معذوری کا شکار ہے۔ میں نے ابھی اپنے طلباء سے تھوڑے روز پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ بازار میں جو مانگنے والے معذور ہوتے ہیں نا، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصلی ہوتے ہیں اور ایک نقلی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پر بڑا موزہ بندھا ہوا ہے، وہ معذور بن کے مانگ رہا ہے، وہ معذور ہے نہیں، موزہ نکالا، پکڑنے والے نے پکڑا تو سمجھ میں آئے کہ 2 نمبر نکلے، معذور کہاں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس طلباء خامخواہ اپنے آپ کو اسی طرح کا معذور بنا لیتے ہیں، نہیں، کوئی معذور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیت دی، ماشاءاللہ ہمیں کوئی ادارہ ایسا کیا ہے، اللہ بڑے بھول سے بچائے، اور کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں ایسی
تعلیم و تربیت کا اور فہمائش کا اور ہر چیز کا ایسا بہترین انتظام ہے کہ ہمارے ادارے کا اگر نیچے صلاحیت کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درجے میں سب سے نیچے درجے کی صلاحیت کا مانا جاتا تھا، لیکن اس چار دیوار سے باہر نکل کر وہ کہیں شیخ الحدیث بن رہا ہے، کہیں محترم بن رہا ہے. اللہ کیسے کام لے؟ یہ ان قربانیوں کی وجہ سے، ان اساتذہ کرام کی دعائیں نیک شبی کی وجہ سے. ان اساتذہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، مہینوں اور مدرسے کے اخراجات اور اپنا تمام تر قربانی لے کر وہ لگے ہوئے. ان تمام محنتوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. انسان کو کمال کی جاتا ہے، انسان اس کے پیچھے یہ نہیں سوچ رہے کہ میرے اندر یہ کمال آیا کہاں سے، یہ میرے اساتذہ کی دعاؤں سے آیا، یہ ان کی قربانیوں سے آیا، ان بانیان کی محبتوں ان کی توجہات کے صدقے میں یہ ملا. تو ہمیں یہ جامعیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور معذور نہیں بننا ہے. دیکھو کسی کو سبق یاد ہوگا 5 مرتبہ میں، کسی کو ایک ہی بار میں یاد ہو جائے گا، کسی کو 50 بار میں یاد ہوگا، لیکن جاہدو مجاہدہ ضروری، فرق مراکز ضرور ہے، لیکن یاد نہیں ہوگا معذور ہے ایسا کوئی نہیں. اللہ واسطے کوئی طالب علم بلا ضرورت اپنے آپ کو معذور نہ کرنا. ایک آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرنی ہے. آخری صفت طالب علم، تعلیم میں طلب اور طلب کے لیے تواضع انتہائی ضروری ہے. تواضع پر ایک علمی نکتہ عرض کرنا ہے. آپ نے حدیث پاک میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی باب میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کوئی سوال فرما دے تو صحابہ کے بارے میں ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ اکثر مرتبہ صحابہ فرماتے اللہ و رسولہ اعلم. یہاں سے مجھے اصل میں ادب بتانا ہے کہ صحابہ کا ادب کیسا ہے. صحابہ کیا فرماتے اللہ اس کے رسول بہتر جانے. سوال یہ ہے کہ صحابہ یہ جواب کیوں دیتے تھے؟ اس کے چند جوابات سنیے. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ صحابہ کو اس کا واقعہ جواب معلوم ہی نہیں. جواب نہیں معلوم ہے، کوئی بہتر جواب ہے. بطور مثال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغیبات کا سوال کیا، جنت کے بارے میں یہ جانتے ہو، جہنم کے بارے میں یہ جانتے ہو، یہ تو غیب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ وحی سے بتائیں گے. تو صحابہ فرماتے اللہ و رسولہ اعلم. ایک جواب. دوسرا جواب کہ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت نے جو سوال کیا ہے اس کے ایک سے زائد جواب ہے. صحابی کو اس سوال کے جواب کا علم ہے، اگر ہاں بول دیا کہ ہمیں جواب معلوم ہے اور ایک جواب دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سے دوسرے جواب سے معلوم ہی ہو جائے کہ چلو ان کو تو جواب معلوم ہے. تو دوسرے جواب کی گنجائش کی بنیاد پر صحابہ فرماتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. جواب نمبر 3، صحابی کو جواب معلوم ہے اور جواب ایک ہی ہے، ایک سے زائد ہی نہیں، لیکن صحابی یہ بات اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت اپنی زبان مبارک سے جب اس کا جواب بتائیں گے تو وہ جواب الکریم، وہ جوابی پارے ملیں گے، وہ فصاحت و بلاغت کے حسین پیرائے میں وہ جواب ہمیں نصیب ہوگا. اللہ و رسولہ اعلم. حضرت آپ بتائیں. چوتھا جواب، اس کا چوتھا جواب ہے کہ صحابی کو جواب کا علم ہے، لیکن صحابی یہ بات اس لیے فرما رہے کہ مجھے اس کا جو جواب معلوم ہے وہ کسی صحابی کے واسطے سے معلوم ہے. اگر حضرت سے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ ہو گیا تو میری سند عالی ہو جائے گی. اس لیے صحابی فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. جواب نمبر 5، صحابہ یہ بات اس لیے فرماتے تھے کہ ادب طالب علم کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ہم مواقعات میں پڑھتے ہیں کہ مجموع مطلق کی طلب میں لازمہ، اس لیے تعلیم منظومات وغیرہ کا پڑھنا ضروری ہے. تو تھوڑا بہت جانکاری تو ضروری، ورنہ مدرسے میں تو آتا ہے. لیکن جب استاد کے سامنے، استاد کے پاس جانے سے پہلے تو آپ پورا مطالعہ کر لیجیے، حاشیہ سب کچھ پڑھ لیجیے، لیکن جب استاد کے سامنے درس میں بیٹھ جائیں تو اب سراپا ادب اور سراپا جہالت بن جائے. سراپا جہالت کا مطلب یہ اظہار نہ کرے استاد کے سامنے کہ مجھے تو بہت معلوم ہے اور میں پورا حاشیہ بھی لے کر آیا. یہ بے ادبی ہے کہ استاد اگر کوئی بات حاشیے سے بول رہا ہے تو طالب علم استاد کو یہ شو کرائے کہ مجھے معلوم ہے آپ یہاں سے بول رہے ہیں. ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا احمد صاحب فنکاری سیدھا مشہور ہیں. ایک مرتبہ ہمیں درس میں ایک بات بتائی تھی کہ طالب علم کا عجیب حال ہے کہ اگر استاد کتاب کی کوئی تشریح کرتا ہے تو وہ 2 حال سے خالی ہے. یا تو وہ بات استاد نے کوئی شرارت سے بولی ہوگی
تو طالب علم اس کی بے وقعتی کو اس طرح ظاہر کرتا ہے، اس میں بہت سی بڑی بات ہے، حضرت نے جو بولا وہ عنایت میں بھی لکھا ہے، اشرف الہدایہ میں بھی لکھا ہے، سب کچھ شرح میں تو لکھا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ استاد پر الہام فرما دیتے ہیں، یا اچھا اسلوب جو کتاب میں نہیں ہے استاد اس پیران میں ڈھال کر بیان کرتا ہے، تو بعض بے وقعتی بولتے ہیں یار یہ تو اپنی دے ہے، شرح میں کچھ اور لکھا ہے، یہ تو اپنی ٹھیک ہے، یہ تو اپنی دے ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، تو تیسرا کوئی راستہ ہے نہیں، تو کہاں سے؟ تو بہرحال صحابہ کا یہ جواب ادب بتاتا ہے، اس جواب کے ذریعے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ذات میں تلفظ طے کرنے کا اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت براہ راست مشکات نبوت سے مجھے استفادہ ہو جائے، حضرت آپ ہی بتائیں۔ تو یہ چند صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 اپنے اندر طلب پیدا کیجیے۔ نمبر 2 نیت کو عمل کے آغاز سے لے کر منتہا تک بچا کر رکھیے۔ نمبر 3 مجاہدہ اپنے آپ کو ترج کیجیے، جب تک یہ نہیں ہوگا حضرت نے جو بات فرمائی تھی نا طبیعت اشک کر جائے کہ کیا نقطہ ملا، وہ صفت پیدا نہیں ہوگی۔ علم کا چسکا جب لگ جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس کی کتابوں سے کبھی مفر نہیں ہوگا، پھر اس کے آپ کیڑے بن جائیں۔ تو ایک بات ہو گئی طلب، نیت عمل کے منتہا تک بچانا ہے، مجاہدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ بتائی کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرنا جو طلب کا لازمہ ہے۔ طلب فقیر کرنا اللہ کے نام پہ دے دو، وہ کیسے تواضع سے مانگتا ہے؟ تو ہم بھی طالب بن کر آئیں تو مدرسے میں سراپا طلب بن کر رہیں، سراپا تواضع بن کر رہیں۔ ایک آخری بات 1 منٹ میں ختم کرنا اپنی بات، ایک آخری بات عرض کروں گا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشکات شریف کے درس میں تھوڑے دن پہلے ایک بات عرض کی، وہ اس انداز میں نے عرض کی کہ اگر ہمیں کسی جگہ کے سالانہ بخاری شریف کے جلسے میں جانے کی سعادت ملے اور وہاں سے یہ کہا جائے کہ آپ کو صرف 2 منٹ بات کرنی ہے، تو وہ 2 منٹ میں یہ ہوئے گا، کیا ہوئے گا وہ میں آپ کو بتا۔ میں نے یہ ترغیب قائم کر کے بچوں کو بتایا کہ ہم نے الحمدللہ نورانی قاعدے سے لے کر مدرسے میں تقریباً 12 سال 15 سال 13 سال سب نے الگ الگ سال لگائے، پھر مکتب کے جوڑ لو اور سال لگائے، پھر عام آدمی دعوت کی مبارک محنت میں لمبا وقت لگاتا ہے، کچھ لوگ اللہ والوں کی صحبت میں لمبا وقت لگاتے ہیں۔ ان تمام تر تگودو اور ان تمام محنتوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے فائدے بہت ہیں، اس کو تذکرہ نہیں کرنا، بہت سارے مضاعف جتنے علمی عملی اخلاقی جتنے فائدے بڑھاتے چلے جاؤ، لیکن ہم نے عرض کیا کہ آخری درجے کا فائدہ، بہت توجہ چاہوں گا میرے عزیز طلبہ، میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے عرض یہ کیا کہ آخری درجے کا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ، اگر یہ فائدہ نہ ملا تو خسرت دنیا والآخرہ، اور اگر یہ فائدہ کم سے کم بھی مل گیا فاز ونجح، وہ سب سے بڑا کامیاب۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ میرے اس پڑھنے کے بعد، ہماری محنتوں کے بعد، یہ بات آج کل کے حالات کے تناظر میں عرض کی جا رہی ہے کہ باہر کی فضا بڑی مسموم ہے، ایمان لوٹنے والی، عقیدہ لوٹنے والی اور پیٹ کی لالچ دلانے والی محنتیں چل رہی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی عرض کی جا رہی ہے کہ جتنے فرق کے بانیان ہیں نا وہ اہل سنت والجماعت اور ہمارے مدارس سے پڑھے اور پھر انہوں نے اپنی ایک نئی دکان کھولی۔ یہ کیوں ہوا کہ اس بات پر آپ توجہ کیجیے کہ اگر ان تمام محنتوں کے بعد میں اپنی قبر تک اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک و مشرب اگر میں اپنی موت تک بچا لے گیا تو یہ سب سے آخری درجے کا لیکن سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لیکن تمام محنتوں کے باوجود ہمارے مدرسے کا کوئی بھی فاضل اگر اپنا نعوذ باللہ ایمان پیش دیتا ہے، عقیدہ پیش دیتا ہے، مسلک و مشرب پیش دیتا ہے، پیٹ کا پجاری بن جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت اس نے اپنی دونوں برباد کر۔ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا مفتی یاسر نجیب الواجی صاحب نے ابھی 2-4 روز پہلے ایک مختصر سے تحریر میں یہ لکھا تھا کہ جو عالم مدرسے کے خاطر نعوذ باللہ مسجد ہے مرتد ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ موت تک کو اپنی قبر تک اپنا ایمان بچا کر نہیں گئے۔ اللہ سے مانگیے اور اللہ سے ڈرنا ہے، بار بار مانگنا ہے کہ یا اللہ اس محنت کا جو اصل ثمرہ ہے ہمیں وہ نصیب فرمانے کی صلاحیت، علمی قابلیت اپنی جگہ ہے، عملی اخلاقی صلاحیت، اور سب سے بڑا فائدہ اپنا ایمان اور عقیدہ میں اپنی قبر تک بچا لے جاؤ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کہنے والے کو یہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت استاد کا بھی انتہا شکر گزار ہوں، اس حقیق کو مختصر سی بات
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت کی توجہ سے اللہ نے دو چار کلمات کہوا کی ہمت نہیں کی. اللہ تعالیٰ حضرت کو اس کا بہتر اجر نصیب فرمائے اور پھر ایک مرتبہ وہ شرعی ہونے کی حیثیت سے ہمارے مہمان مکرم حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں ڈھیر ساری شکر گزاری کے کلمات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ حضرت کی تشریف آوری کو جامعہ کے لیے ہم سب کے لیے طلبہ عزیز کے لیے امتحان نافع بنائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا